إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تمام قسم کے حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریف ہے جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہمارے ایک روزہ تربیتی پروگرام الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بخوبی انجام ہوا۔ اسی ایک روزہ تربیتی پروگرام کا ایک اور حصہ تھا جو خطاب عام میں داخل تھا۔ اس میں سے ایک عنوان الحمدللہ آپ نے بغور سماعت کیا، میدان محشر کی ہولناکیاں۔ کافی اچھا عالم صاحب نے بڑے اچھے انداز میں بہت ساری باتیں آپ کے آگے رکھی۔ اب آئی جو دوسرا عنوان ہے جو میرے ذمے ہے، وہ عنوان بڑا اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور وہ عنوان ہے قول اور فعل میں ٹکراؤ، قول اور عمل میں ٹکراؤ۔ یہ عنوان بہت ضروری ہے اصلاح کے طور پر۔ اگر ہم دین کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہم دین کا علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہماری خود کی اصلاح ہو، تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ عنوان اسی طرح کا ہے۔ میری آواز جہاں جہاں تک جائے گی، میں ہر اس شخص سے یہ امید رکھوں گا کہ جتنی باتیں آج آپ کے گوشے گزار ہوں گی، ہر ایک چیز کو دل اور دماغ کے ساتھ اپنے اندر جذب کر لیجئے، اور حتی المقدور جو باتیں آپ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی سے سنیں، جو باتیں حق ہیں اس کو اپنی زندگی میں لائے، اور جو غلطیاں ہیں جو بشریعت کے تقاضے تک کے تحت ہو جاتی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے۔ لیکن ہے عنوان بڑا ہی اہم جو اصلاحی ہے، ذات کی اصلاح کا ہے، اور اگر ذات کی اصلاح ہو جائے، اور ایک حد تک اگر ہم خود کے ذات کی اصلاح کر لیں، کیونکہ قول و فعل میں ٹکراؤ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ خود انسان ہی جج کر سکتا ہے پہلے بذات خود۔ اگر اصلاح ہو جائے تو پھر دوسروں کو بھی ٹوکیں، روکیں کہ بھائی ایسا مت کر، تو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ اس طرح اصلاح کرتے ہوئے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر کی اور اس معاشرے کی بہت ساری بیماریاں اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ عنوان کیا ہے؟ قول و فعل یا عمل میں ٹکراؤ، تضاد۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول و فعل میں ٹکراؤ۔ ایک ایسا شخص جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، یعنی کہ اس کے قول اور فعل میں کوئی مطابقت، کوئی تال میل نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کی نگاہ میں اصل میں نہ اس کے کوئی قول کی اہمیت ہوتی ہے نہ اس کے عمل کی۔ ایسا شخص ہر وقت لوگوں کے آگے شرمندہ رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کے آگے عاجزی کرتا رہتا ہے۔ معاف کیجیے صاحب، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، معاف کیجیے صاحب، عاجزی کرتا رہتا ہے۔ جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے اس میں یہ صفات پائی جاتی ہے کہ ہر وقت لوگوں کے آگے شرمندہ رہتا ہے، ہر وقت لوگوں کے آگے عاجزی کرتا رہتا ہے،
اتنا ہی نہیں کہ جس کے قول اور فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ شخص، ایسا شخص ہر وقت لوگوں پر منحصر ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی خودداری یا سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتا. جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ بیماری کتنی گھناؤنی ہے، کتنی بری ہے، آپ اس پہ سے اندازہ کیجئے کہ جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے ایسا شخص جو ہے وہ ایک تو شرمندہ رہتا ہے لوگوں کے آگے اور بار بار عاجزی کرتا رہتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بار بار لوگوں کے آگے مہلت مانگتا رہتا ہے. یعنی کوئی کام بول دیتا ہے فلاں کروں گا، نہیں کر پاتا ہے، کہتا اب اگلی بار ہو جائے گا، پھر مہلت، بار بار مہلت مانگتا رہتا ہے. اتنا ہی نہیں کہ اس کی ان حرکتوں سے اس کی خودداری، اس کی سیلف رسپیکٹ مر جاتی ہے. خودداری اور سیلف رسپیکٹ کو، خود کی عزت اس کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے ایسے اشخاص میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے اشخاص میں چاپلوسی پائی جاتی ہے. اگر لفظ سمجھ سکتے ہیں آپ، چاپلوسی، ہاں جی باتوں کو آگے بڑھانا، ٹلانا، چاپلوسی پائی جاتی ہے. اسی طرح جن حضرات میں قول و فعل کا تضاد پایا جاتا ہے، یہ حضرات نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اتنا ہی نہیں، بسا اوقات انہیں اپنی بات رکھنے کے لیے بہانے تلاش کرنا پڑتا ہے. اتنا ہی نہیں، انہیں اپنی بات رکھنے کے لیے بہانے تلاش کرنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑی بات نمبر 10، کتنے صفات گنوایا میں نے اب تک؟ 10. نمبر 10 اور آخری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھانے کے عادی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے. قول و فعل میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ قول و فعل میں ٹکراؤ اس لیے ہے کیونکہ ایسا شخص کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. ایسے شخص کے قول و فعل میں کوئی مطابقت، کوئی تال میل نہیں ہوتا. ایسے شخص کی نگاہ میں نہ اس کے خود کے قول کی اہمیت ہوتی ہے، نہ اس کے عمل کی اہمیت ہوتی ہے. ایسا شخص ہر وقت لوگوں کے آگے شرمندہ رہتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے عاجزی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بار بار لوگوں سے مہلتیں مانگتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اس کے اندر کی خودداری اور سیلف رسپیکٹ تو ختم ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے. اتنا ہی نہیں، ایسا شخص جو ہے ایسے اکثر اشخاص کے اندر جو ہے چاپلوسی دیکھی گئی. اتنا ہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو بار بار نہ چاہتے ہوئے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگ اپنی بات کو رکھنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی طاقت سے زیادہ ذمہ داری اٹھانے کے عادی ہو جاتے ہیں. یہ چند صفات تھی جو میں نے بیان کی تاکہ اس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ قول اور فعل میں تضاد یا ٹکراؤ یہ بہت ہی گھناؤنی بیماری ہے، بہت ہی گندی بیماری ہے. جس انسان میں پائی جائے وہ بیماریوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے، بیماریوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طرح آج ایک انسان اگر ڈاکٹر کے پاس جائے کھانسی بتلانے کے لیے، سردی بتلانے کے لیے، تو ایک ٹرینڈ مارکیٹ میں چل گیا ہے کہ کم سے کم 30 ٹیسٹ کروا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بیماری کا مجموعہ ہے. اسی طرح جس کے قول و فعل میں تضاد ہو جاتا ہے وہ خود بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. آئیے جہاں یہ صفات ہم نے سمجھ لی کہ قول و فعل میں تضاد جس شخص میں پایا جاتا ہے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو جج کرتے رہے، اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے رہے اور اس بیماری سے نکلے. اب آئیے دلائل کی روشنی میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات آج جس عنوان کے تحت ہم ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں وہ ہے قول اور فعل یا عمل میں ٹکراؤ، تضاد، ہے نا؟ قول اور فعل یعنی عمل میں ٹکراؤ، تضاد، اپوزیشن. کیوں نہ ایک اور بات پہ غور کیا جائے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کیوں نہ پورے معاملے کو ہی سمجھا جائے. قول اور فعل میں تو ٹکراؤ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کچھ، قول اور قول میں ٹکراؤ کیا ممکن ہے؟ اگر کسی کے اندر قول اور قول میں ٹکراؤ ہو تو ایسا شخص کون ہے؟ بولتا کچھ ہے پھر بعد میں کچھ اور بولتا ہے. جس کے قول اور فعل میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟
جس کے قول اور قول میں ٹکراؤ پایا جائے ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں۔ دلیل دیکھیں، دلیل اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 14 میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ جب یہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب یہ وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں اپنے شیطان بھائیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، شیطانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے گروہ اپنے ٹولی میں چلے جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ان سے؟ إِنَّا مَعَكُمْ، ارے ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے۔ قول اور قول میں ٹکراؤ کس کے اندر پایا جاتا ہے؟ بہت بغور سے سنیں، آج کے اس عنوان کو بہت غور سے سنیں۔ علم کا علم بھی آئے گا، ایک معیار، ایک ڈیوائس، ایک پیمانہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا جس کو لیتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دوسرے کے منہ میں گھسانا ہے، اپنے منہ میں گھسانا ہے، اپنے منہ میں رکھنا ہے، تاکہ خود کا تجزیہ ہو جائے کہ میں کیا ہوں، کیا میرے قول و فعل میں تضاد ہے؟ ٹھیک ہے، قول و قول میں جس کے تضاد پایا جاتا ہے وہ منافق ہے، جیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 14 میں کہا کہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہیں جب وہاں سے شیطانوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے تھے۔ قول و قول میں ٹکراؤ، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، منافق شخص ہے، وہ پکا منافق ہے وہ۔ اسی طرح بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ قول اور قول میں ٹکراؤ، نہیں بولتا کچھ ہے، پھر باہر جا کے کچھ اور بولتا ہے، ایک کے سامنے کچھ بولتا ہے، دوسرے کے سامنے کچھ بولتا ہے، یہ تو اصل میں دو رخا شخص ہے۔ ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے، یہ تو دو رخا شخص ہے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، سامنے کچھ اور فیس پیچھے کچھ اور فیس، ڈول فیس والا شخص ہے، دو رخا شخص ہے۔ دو رخا شخص منافق ہوتا ہے، دو رخا شخص کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ دلیل دیکھیں، دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7178، 7178، سنن ابن ماجہ کی بھی صحیح حدیث 3975، 3975 حدیث کے راوی سلیمان بن الاسود ابو الشعثاء، اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں قال قیل لی ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ کب پوچھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو چکا ہے، صحابہ کا دور چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا انا ندخل علی امرائنا فنقول القول، اے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر، جب ہم ہمارے امیروں کے پاس، ہمارے بادشاہوں کے پاس، ہمارے خلیفاؤں کے پاس، ہمارے حکمرانوں کے پاس، ہمارے حاکموں کے پاس جب ہم جاتے ہیں، ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ان سے ایک بات کہتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرُ، جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں، اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ایسا ہم کرتے ہیں، ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کہنا کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں قال كنا نعد ذلك على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفاق، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسے عمل کو نفاق سے تعبیر کرتے ہیں جس کے اندر یہ بات پائی جاتی کہ امیر کے پاس، خلیفہ کے پاس، حاکم کے پاس، بادشاہ کے پاس کچھ اور کہتا، باہر جا کر کچھ اور بات کہتا، ایک کے سامنے کچھ بات کرتا، دوسرے کے سامنے دوسری بات کرتا اس کے خلاف، تو ایسے شخص کو ہم نفاق سے تعبیر کرتے، کہتے کہ یہ شخص منافق ہے۔ معلوم ہوا قول اور قول میں اگر ٹکراؤ ہو تو ایسا شخص کون ہے؟ منافق کہلاتا ہے نا۔ اب فعل اور فعل میں ٹکراؤ ہو تو کیا ہے؟ فعل اور فعل، عمل اور عمل میں، عمل اور عمل میں ٹکراؤ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریاکاری، ریاکاری، دکھاوا۔ یعنی ایک شخص انفرادی جب زندگی گزارتا ہے تو اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اس کا عمل کچھ اور ہوتا ہے، ریاکاری، دکھاوا اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1535 1535، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الریا شرکن،
تین ہی الفاظ کے ساتھ حدیث ہے یہ، ان الریا شرکن، ریاکاری، دکھاوا یہ شرک ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں، چھپا ہوا شرک، یہ دکھتا نہیں ہے کیونکہ دل کا معاملہ ہے۔ جب انسان دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھاوے کے لیے روزے رکھتا ہے، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو معاملہ دل کا ہوتا ہے جس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اس نے لوگوں کو رب کے ساتھ شریک کیا، اور اللہ کو خوش کر کے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کیا، گویا کہ اللہ کی ذات میں خوش کرنے کے معاملے میں لوگوں کو شریک کیا۔ یہ شرک ہے، شرک خفی ہے، جس کے عمل اور عمل میں ٹکراؤ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاکاری کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور زبردست مشہور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی مشہور حدیث، ان تین اشخاص کی جن سے سب سے پہلا قیامت کا فیصلہ شروع ہوگا، یا جن سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ یہ حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1905 1905 بہت مشہور حدیث ہے، اس کا ابھی متن آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ بات بہت ہی واضح ہو جائے کہ جس کے عمل اور عمل میں ٹکرا ہو ایسا شخص ریاکار ہوتا ہے، ریاکار کی سزا کیا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اول الناس یقضى یوم القیامۃ علیہ رجل استشہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان میں سب سے پہلے وہ انسان جس کے ذریعے سے فیصلے کی ابتدا ہوگی، حساب کتاب کی ابتدا ہوگی، ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوگا۔ قال نہیں رجل تشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، اس کو لایا جائے گا اللہ کے آگے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ہر ایک انعام و اکرام اس کے آگے ذکر کرے گا اور کہے گا اے میرے بندے میں نے تجھے یہ انعام دیا تھا، یہ انعام دیا تھا، میں نے تجھے قوت و طاقت دی تھی، میں نے تجھے بہادری دی تھی، میں نے تجھے جرأت دی تھی، بہت سارے انعام و اکرام اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر گنوائے گا۔ فما عملت فیہا فعرفہا، ان کو یہ دیکھ کر وہ پہچان لے گا، مان لے گا ہے اللہ اتنے احسانات ہیں، اور کہا جائے گا کہ تو نے اس کے بدلے کیا کیا، تو نے اس کے بدلے کیا کیا۔ یہاں پر ایک سوال کھڑا کرتا ہوں میں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب حساب کتاب لے گا تو اپنے انعام و اکرام گنوائے گا اور کہے گا یہ انعام میں نے کیا تھا، تم نے کیا کیا، یہ انعامات یہ احسانات میں نے تم پر کیے تھے، تم نے کیا کیا اس کے بدلے۔ وہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں جو انعام و اکرام دیا ہے اس کے بدلے بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے نیک اعمال کروانا چاہتا ہے۔ بہرحال اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کے بدلے کیا کیا، وہ شخص کہے گا قال قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے جو انعام اور اکرام تھے اس کے ذریعے سے میں نے قتل کیا، جہاد کیا، اتنا لڑا تیری راہ میں یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ کیا الفاظ ہوں گے اس کے؟ کیا الفاظ ہوں گے اس کے؟ میرا مرڈر ہو گیا نہیں کہے گا، شہید ہو گیا، شہید کا رتبہ اسے پتا ہوگا، کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان میں کبھی انبیاء کے ساتھ، کبھی صحابہ کے ساتھ، کبھی نیک لوگوں کے ساتھ اس نے کفار کے خلاف جنگ کی ہوگی، شہید ہوا ہوگا، کہے گا اللہ میں نے تیری خوشنودی کے لیے جنگ اور جہاد کیا، یہاں تک کہ میں قتل کر دیا گیا، شہید ہو گیا۔ حتی استشہدت، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب کو سن کر کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا میرے بندے، تو نے جھوٹ کہا، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيء، تو نے قتال اس لیے کیا، تو نے جہاد اس لیے کیا، تو نے جنگ اس لیے کی، تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں کہ تو تو بڑا بہادر ہے، تو تو بڑا بہادر ہے۔ فَقَدْ قِيلَ، یہ تجھے کہہ دیا گیا۔ کیا زبردست حدیث ہے نصیحت کی، کتنے ایکٹیویٹیز، کتنے اعمال ہم دین کے نام پر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہر عمل کہیں ہمارا لوگوں کے لیے نہ ہو جائے، لوگ کہہ دیتے واہ کیا کام کر دیے، بس ہو گیا۔ اللہ کہے گا قَدْ قِيلَ، اور یہ تو کہہ دیا گیا، تو جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، جو تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں مل گیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، یہاں تک کہ اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو سر کے بل اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینک دیا جائے گا۔ کس کو؟ شہید کو، جبکہ شہید کا درجہ وہ ہے
کہ شہید ایک واحد روح ہے جو اللہ سے بحث کرے گی اور کہے گی اللہ ایک بار چانس دے دے، پر دنیا میں جاؤں پھر قتال کروں اور پھر ثواب کو پاؤں. کیونکہ شہیدوں کو اللہ کہے گا کوئی خواہش باقی ہے، کوئی خواہش باقی ہے، کوئی خواہش باقی. 3 4 بار شہید کو پوچھ رہا ہے کوئی خواہش باقی ہے. شہید کہے گا اللہ کوئی خواہش نہیں ہے، بس یہ کہ دنیا میں جاؤ قتال کروں پھر تیری راہ میں شہید کیا جاؤ. شہید کی اتنی بڑی فضیلت، اس کو کہاں پھینکا جا رہا ہے؟ جہنم میں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، ایسا شخص پیش کیا جائے گا جس نے علم سیکھا. ہم اور آپ سب شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں. ہم بیٹھے ہی علم حاصل کرنے کے لیے. ہم اور آپ، میں اور آپ اور علماء بھی شامل ہیں، ہر مسلمان شامل ہے. اس شخص کو پیش کیا جائے گا جو علم رکھتا تھا. وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، کہ اس نے علم کو سکھایا بھی، قرآن پڑھا بھی اور سیکھا بھی. فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، اس کے آگے اللہ تعالیٰ اپنے انعام اکرام کو ظاہر کرے گا، بتلائے گا، جتلائے گا. دیکھا میرے بندے اتنا اچھا مائنڈ دیا تھا، اتنی اچھی صلاحیت دی تھی، جو پڑھتا تو یاد ہو جاتا تھا، حافظ تھا، جو پڑھتا تو یاد ہو جاتا تھا. جو دین کا علم میں نے دیا سب سمجھ لیا، سارے کنسپٹ کلیئر ہو گئے. لوگوں سے بالا تر میں نے تجھے کیا، جہاں جاتا لوگ تیری عزت کرتے. کتنے انعام و اکرام میں نے تیرے ساتھ کیا. فما عملت فیہا، تو نے اس کے بدلے کیا کیا؟ قال تعلمت العلم، دیکھیے کیا گمان ہے اس کا. وہ کہے گا کہ تعلمت العلم، میں نے علم کو سکھایا، سیکھا بھی اور سکھایا بھی. وعلمتہ، اور اس کو میں نے سکھایا. وقرأت فیک القرآن، اللہ تیری رضا جوئی کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی، قرآن کو پڑھا بھی. قال، اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا. دیکھیے اللہ کو جھوٹ پکڑنے لیے کتنا آسان ہے. دنیا میں ہم لوگوں کو گھما سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے ساری چیزیں رکھنے کے بعد اللہ کہے گا کذبت، کافی ہے، تو جھوٹا ہے. اور آگے کوئی عذر نہیں لیا جا رہا اس سے. کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، تو نے تو علم اس لیے سیکھا، اس لیے لوگوں کو دین کا علم سکھایا تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ تو عالم ہے، تو جانکار ہے، تو علم والا ہے. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو نے قرآن پڑھا اس لیے تاکہ لِيُقَالَ هُوَ قاری، یہ تو بڑا اچھا قرآن کا پڑھنے والا ہے، یہ تو قاری ہے. دیکھیے الفاظ کیسے ہیں، عالم اور قاری. لوگ تو اپنے نام سے لگانے کے کو فخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ قاری کہیں. فقد قیل، یہ تو کہہ دیا گیا، لوگوں نے جیسا تو نے چاہا تھا ویسا تجھے کہہ دیا، خوش کر دیا. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، یہاں تک کہ اس کے طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اس کو اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ورجل وسع اللہ علیہ، اور تیسرا وہ شخص پیش کیا جائے گا جس کے اوپر اللہ نے وسعت دے رکھی تھی مال اور دولت کی. وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْرَافِ الْمَالِ، ہر قسم کے مال اور دولت اللہ نے اس کو عنایت کیے تھے. فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَّفَهَا، اس کے آگے بھی اللہ تعالیٰ اپنے انعام اکرام بیان کرے گا اور کہے گا یہ احسان کیا، یہ مال دیا، یہ مال دیا. سب سے زیادہ مالدار تو تھا، ایک گھر تو ذاتی تھا ہی، ساتھ ہی ساتھ ایک اور گھر بھی تھا، ایک اور فلیٹ بھی تھا تیرے لیے الگ تھا. 4 بیٹوں کے الگ 4 فلیٹ تھے، اس کے علاوہ کرائے سے دیے ہوئے فلیٹ الگ تھے، اس کے علاوہ فلاں جگہ پر انسٹالمنٹ میں یا فلاں جگہ پر جو ہے پلاٹ لے کے رکھا تھا، فلیٹ لے کے رکھا تھا. کتنا کچھ میں نے دیا تھا، کتنا میں نے مال تجھے دیا. فما عملت فیہا، تو نے ان احسانات کے بدلے کیا کیا. قال، وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا. کیا الفاظ ہے دیکھیے. کہے گا کہ اللہ جو کچھ نے مجھے دیا تھا وہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا، خرچ کرتا گیا، خرچ کرتا گیا ان چیزوں میں جن کو تو پسند کرتا ہے. کیا ہے اس کا؟ کہاں سلیکٹ کیا اس نے؟ کون سا میدان سلیکٹ کیا خرچ کرنے کے لیے؟ وہ میدان جو اللہ پسند کرتا تھا. الا انفقت فیہا لک، تیرے لیے میں نے ہر وہ چیز خرچ کر دی جو تو چاہتا تھا. مال بھی ایسی جگہ خرچ کر جہاں اللہ چاہتا تھا. قال کذبت، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جواب میں کہے گا جھوٹ کہا تو نے، جھوٹا ہے تو. ولکنک فعلت لیقال هو جواد،
تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگ کہیں یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے۔ فقد قیل، یہ تو کہہ دیا گیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، یہاں تک کہ اس شخص کے تعلق سے بھی حکم دیا جائے گا کہ اس کو سر کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905، عربی متن کے ساتھ لفظی ترجمے کے ساتھ آپ کے آگے رکھا، وہ حدیث جو مشہور ہے، ہم نے بہت بار سنی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ اس شخص کا عمل اور عمل میں تضاد تھا، اور اس کا اچھا تھا، مگر اس کے عمل اور عمل میں تضاد تھا۔ کرتا تھا عمل، جب انفرادی جب چلا جاتا، اپنی ذاتی زندگی میں چلا جاتا، تو اس کا دوہرا پن تھا، اس میں تضاد تھا۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں، ہم نوجوانوں میں، ہم مسلمانوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی ذاتی زندگی الگ ہے، اجتماعی زندگی الگ ہے۔ غور کیجیے آپ، ذاتی زندگی الگ ہے، اجتماعی زندگی الگ ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال جو میں بار بار دیتا ہوں، ذاتی زندگی، رات کی 3 بجے سے پہلے سوتے نہیں ہیں ہم، اور 10-11 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں، فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ ہماری ذاتی زندگی ہے۔ وہی کسی دن 10 دن پروگرام میں لے کر چلے جاؤ، فجر بھی ہوتی، ظہر بھی ہوتی، کیوں ایسا دو رخا پن؟ یہ عمل اور عمل میں تضاد ہے ہمارے۔ ہم کو دکھانا ہے کہ میں بھی تمہارے میں سے ایک ہوں، میں بھی اچھا انسان ہوں، میں بھی۔ ان کو اگر اکیلے جنگل میں چھوڑ دے نا، تو شاید کبھی نماز پڑھے کبھی نہ پڑھے، کون دیکھ رہا ہوں وہاں پہ؟ کون دیکھ رہا ہوں وہاں پہ؟ کون اس کو کہے گا کہ تو ہم 4 میں سے ایک چوتھا ہے، ہم 4 میں سے چوتھے بننے کے خواہش مند ہیں؟ یہ عمل اور عمل میں تضاد ریاکاری ہے۔ ہماری زندگی وہ ہو جو ذاتی ہے، ہماری زندگی وہ ہو جو اجتماعی ہے، دونوں میں فرق نہ ہو۔ ہماری زندگی اگر رات بھر ٹی وی، رات بھر موبائل کھیلنے میں، رات بھر فلمیں دیکھنے میں، ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ہولے بولے بنے رہنے میں ذاتی زندگی ہے، تو جب اجتماعی زندگی میں جب آئیں، ان کے ساتھ ہی موبائل لے کے فلمیں دیکھو، ان کے ساتھ ہی جب بیٹھو تو موبائل کے ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ہیروؤں کے بارے میں ڈسکشن کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ شرمندے، ارے میں بولوں گا تو اتنی لمبی داڑھی، ماشاءاللہ اتنا، میں اس پہ بات کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ دکھاوا، یہ زندگی مت گزارو۔ عمل اور عمل میں جب تضاد پیدا ہوتا ہے تو یہ ریاکاری ہے۔ دونوں زندگیاں ایک ہونی چاہیے۔ کم از کم اگر کوئی چھپنے کی چیز ہے تو وہ گناہ ہے جو انسانی بشریت کے تقاضے کے تحت ہوتے ہیں۔ جن گناہوں کو میں نے ذکر کیا ہے، یہ چھپنے والے گناہ نہیں ہیں، ایک نہ ایک دن سامنے آتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، فجر میں دکھے نہیں 8 دن سے، وہ ذرا کام تھا، یہ کام تھا، آفس کا کام تھا، یہ تو 8 دن سے چل رہا ہے، ہر روز 8 دن آفس کا کام، پتہ ہے کہ رات بھر جاگ رہا ہے، صبح اٹھتا نہیں ہے۔ ہماری ذاتی زندگی الگ، انفرادی اور اجتماعی زندگی الگ، یہ دو رخاپن نہیں ہونا چاہیے۔ عمل و عمل میں تضاد ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عمل اور عمل میں تضاد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مدرسے کے بچے جواب دے رہے ہیں مگر بڑے لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ تھوڑا سا منہ کھولیے۔ عمل اور عمل میں تضاد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ بولیے زور سے۔ میرے کان کے پاس لگا ہوا ہے، اس لیے صرف بچوں کا سنائی دے رہا ہے، بڑوں کا نہیں سنائی دے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے بچوں کے، بڑوں کے عمل و عمل میں تضاد ہے ہی نہیں۔ جو بیماری ہم میں نہیں ہو تو اس کا علاج کائے کو سوچے؟ نہیں، اللہ معاف کرے۔ عمل و عمل میں تضاد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس سے بچنا ہے۔ فعل قول و قول میں تضاد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اللہ بچائے رہے کہ وہ پکا منافق ہوتا ہے، ہم میں سے انشاءاللہ کوئی منافق نہیں ہے، مگر عمل و عمل میں تضاد ممکن ہے، ریاکاری ہے، یہ بڑے چھپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ عمل و عمل میں تضاد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ عمل اور عمل میں تضاد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں ہم اصلی ٹاپک کی طرف جو ہمارا ہے، کیا ہے وہ؟ قول و قول میں تضاد دیکھ لیے ہم نے، عمل و عمل میں تضاد دیکھ لیے، اب دونوں کو ملا لیں گے۔ قول و فعل میں تضاد یہی اصل ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قول و قول میں تضاد ہو، بات اور بات میں تضاد ہو تو ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، منافقت کی ایک بیماری پیدا ہو رہی ہے نا، ایک بیماری، نقصانات بہت ہوں گے اس کے، بیماری ایک پیدا ہو رہی ہے۔ عمل اور عمل میں تضاد ہو تو ایک بیماری پیدا ہوتی ہے،
وہ کیا ہے؟ ریاکاری. مگر یہ دونوں کا جب مشرن ہوتا ہے تو بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہے. قول اور فعل میں جب تضاد پیدا ہوتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہوتا ہے, وہ شخص وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے, وہ شخص عہد شکنی کرنے والا ہوتا ہے, وہ شخص اللہ کی نگاہ میں مبغوض ناپسندیدہ ہوتا ہے, وہ شخص وہ ہوتا ہے جو دھوکہ دہی کرنے والا ہوتا ہے. کتنی بیماریاں چاہیے, کتنی چاہیے؟ یہ تو بس ایسے ہی گنوا دیا میں نے. اس سے ان گنت بیماریاں برائے شخص میں آتی ہیں جس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. اس پہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج کا عنوان کتنا اہم ہے ہماری ذات کے لیے. فعل و فعل میں تضاد ہو تو اس کی اصلاح کچھ دنوں بعد ہو سکتی ہے, مگر جس کے قول و فعل میں تضاد ہو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ اس کے قول کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی, اس کے عمل کی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی, اس کے قول اور فعل میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی. وہ ہر وقت لوگوں کے عاجزی شرمندگی کر کے معاملات کو ٹلاتا رہتا ہے, بار بار مہلتیں رہتا ہے. ہاں میں نے کہا تھا آؤں گا, یہ کل آؤں گا, ہاں میں کہا تھا کہ اس وقت آؤں گا, میں آ جاؤں گا, آج نہیں آ سکا کل آؤں گا, آج ایسا ہو گیا تھا کل ویسا ہو گیا تھا, آج مہمان آ گئے تھے کل فلاں, مہلتیں لیتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اس کی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. خودداری, سیلف رسپیکٹ نہیں کر, لوگ عزت کریں ایک الگ ہے, خود اپنی عزت کر یہ بہت بڑی چیز ہے. سیلف رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں, خودداری اندر ہونی چاہیے. میں نے کہا میں ضرور عمل کروں گا, میں نے کہا یہ کر کے دکھاؤں گا. یہ اگر نہ ہو تو بہت بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں. کیا بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں؟ کیا بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں؟ کہ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کتنی بری بات ہے یہ. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی بات رکھنے کے لیے بہانے تلاش کرنا پڑتا ہے. یہ ایسا نہیں, اچھا اس کے لیے یہ وجہ تھی, اچھا ایسا نہیں اس کے لیے یہ وجہ تھی, ہر بار بہانے تلاش کرنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے ایسے لوگ ہیں نا کیا کرتے ہیں, اپنی طاقت سے زیادہ ذمہ داریاں اٹھانے کی وجہ سے ان کو بار بار اپنی بات سے پلٹتے رہنا پڑتا ہے, کیونکہ قول اور فعل میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی. کوئی مطابقت, قول اور قول میں تضاد ہو تو منافقت ایک بیماری آتی ہے. عمل و عمل میں اگر ٹکراؤ ہو تو ایک بیماری آتی ہے ریاکاری. اگر قول و فعل میں ٹکراؤ ہو تو ہزاروں بیماری آتی ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے, سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 2 اور 3, بہت ہی پیاری آیت. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر اس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے. انداز دیکھیے کتنا زبردست ہے. میں کہتا ہوں یہ انداز ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں, اسے مثال دو سمجھانے کے لیے, ہتھوڑا ہے, ایسا کنپٹی پہ کھینچ کے لگا رہا ہے. انداز دیکھیے, صرف مثال اللہ کرتا نہیں, اللہ جو کر رہا ہے بس الحمدللہ, اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے کامل ہے. انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا جھنجھٹ والا ہے. یا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, لم تقولون ما لا تفعلون, ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے ہی نہیں ہو. کرنا ہی نہیں ہوتا کہہ دیتے ہو, ہوا میں باتیں کرتے ہو. لم تقولون ما لا تفعلون, کہتے کیوں ہو جب کرتے ہی نہیں ہو, کیوں کہتے ہو. آیت نمبر 2 ختم نہیں ہوئی بات. آیت نمبر 3 کبر مقتا عند اللہ, ارے بہت بڑی بات ہے اللہ کی نگاہ میں. تم کو کیا لگ رہا ہے بہت چھوٹی بات ہے یہ, بہت چھوٹی بات دکھتی تم کو یہ. منہ اٹھائے بول دے, منہ اٹھائے بول دے, ارے ہو جائے گا, ارے صاحب پکا ہے, ارے پکا ہے ہو جائے گا. منہ اٹھائے بول دے کبر مقتا عند اللہ, ارے بہت بڑی بات ہے اللہ کی نگاہ میں. تمہاری نگاہ میں بہت ہلکی معمولی بات ہے, اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی بات ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم ایسی بات کہو جو کرو ہی نہیں. کیسا انداز ہے اللہ کا, پیارا انداز ہے, بہت پیارا انداز ہے. ایسی بات کیوں کہتے ہو, کرتے ہی نہیں ہو, جان دو, کبھی بول دیا کرو کبھی. ایسا انداز دکھ رہا ہے. ایسی بات کہتے کیوں جو کرتے ہی نہیں ہو. اللہ کی نگاہ بہت بڑی بات ہے کہ منہ اٹھائے بول دیتے ہو اور کہتے ہو جو کرتے ہی نہیں ہو. قول و فعل میں تضاد اللہ کو سخت ناپسند ہے. مبغوض شخص ہے وہ, مبغوض ناپسندیدہ شخص ہے وہ, اللہ پسند نہیں کرتا ہے. سخت نفرت رکھتا اللہ ایسے سے جو بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. بولو تو وہ بولو جو کر سکتے ہو, صرف کرتے رہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. منہ کھولو تو وہی جو تم کر سکتے ہو. ایک حدیث دیکھتے ہیں, بہت پیاری حدیث, اور ایک انوکھا نقطہ اس سے نکالتے ہیں. انوکھا نقطہ اور مشہور حدیث, بار بار سنی ہوئی حدیث. حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 33, صحیح مسلم حدیث نمبر 59
بہت مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کرا دی. وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے. منافق کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی 3 نشانوں سے پہچانیں گے کہ منافق کون ہے. 3 نشانیاں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق ہوگا. منافق کو پہچاننے کے لیے 3 علامتیں. اذا حدث کذب، جب بات کہے تو جھوٹی بات کہے. الگ شخص ہے یہ، الگ ہے یہ، الگ صفت ہے یہ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. یہ اصل نقطہ ہے جو ہمارے عنوان سے جڑا ہوا ہے. قول و فعل میں تضاد، وعدہ کرے مگر خلاف کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. نمبر 2 نقطہ کیا ہے؟ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے. وعدہ کرے تو ہم سمجھتے ہیں وعدہ کرنے کا مطلب میں وعدہ کرتا ہوں کل صبح 10 بجے آپ کے پاس رہوں گا. ہم سمجھتے وعدہ. جو بات آپ تیقن سے کہیں، ذمہ داری سے کہیں، کمٹمنٹ دے کر کہیں، یہ وعدہ ہے آپ کا جو آپ اس سے کر رہے ہیں. تیقن سے، یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، یقین دہانی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، بھروسہ جیت رہے ہیں آپ سامنے والے کا، یہ وعدہ ہے آپ کا. اگر آپ اس کا خلاف کرتے تو آپ وعدہ خلافی کرتے. یہ کبیرہ گناہوں میں سے. کس میں سے؟ چھوٹا گناہ نہیں ہے جو وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے. توبہ و استغفار کرنا پڑتا ہے. جس کے ساتھ وعدہ خلافی کیے اس سے معافی مانگنا پڑتا ہے. انسان سے جڑا ہوا. آپ نے ایک کو تکلیف دی، آپ نے کہا آپ رکیے میں آتا ہوں آدھے گھنٹے میں. آپ جو چلے گئے، سو گئے، 2-4 دن کے بعد آپ آ رہے ہیں. آپ نے اس کو تکلیف دی، اس نے آپ پر بھروسہ کیا. یہ آپ کا وعدہ خلافی. ہم وعدہ کا مطلب سمجھتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں. یہ کوئی کورٹ کچہری نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہ ڈیلی روٹین کی لائف ہے. کیا میں وعدہ کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، ایسے الفاظ کوئی آپ سے مانگتا نہیں ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بھروسہ جیت کر اگر بھروسہ توڑتے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہے. اذا وعد اخلف، منافق وہ شخص ہے جو وعدہ کرے مگر خلاف کرے. قابل غور نقطہ کیا ہے اس حدیث میں؟ میں نے کہا جس کے قول میں ٹکراؤ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق ہے وہ شخص. پکا منافق ہے نا. یہاں اصل ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ وہ منافق ہے، نہیں کہہ رہے ہیں. منافق کی ایک صفت ہے، گویا کہ جس کے اندر قول و فعل میں ٹکراؤ ہو اس نے اپنے گھر میں منافقت، اپنے دل میں منافقت کی جگہ دی اور کہا آؤ مجھ میں رہ جاؤ، میں بھی کسی منافق سے کم نہیں ہوں، انشاءاللہ تم کو پیچھے چھوڑ دوں گا. خود چاہ کر منافقت کے راستے پر چل رہا ہے. منافق نہیں ہے وہ، منافقت کو اختیار کرنے کا خواہش مند ہے. جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، جو وعدہ خلافی کرتا ہے، منافق نہیں ہے وہ، مگر منافقت کے راستے پر چل رہا ہے. بہت جلد نفاق کے اندر گر جائے گا جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہو. آئیے مزید ایک اور حدیث سے، ایک اور دلیل سے اس بات کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں. جو حدیث میں نے پڑھی اس کے بعد والی حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 33 میں نے پڑھی تھی، حدیث نمبر 34. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 59 میں نے پڑھی تھی، اس سے پہلے والی حدیث 58. ایک 33 بعد 34 ہے اور ایک 59 کے بعد 58، ایک کم ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم. حدیث کا راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. یہ حدیث بالکل واضح ہمیں بتلا رہی ہے کہ 4 نشانیاں، 4 علامتیں، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ پائی جائیں وہ پکا خالص منافق ہے. 4 چیزیں، اوپر 3 ہم نے دیکھی نا، 4 ہیں. وَمَنْ كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِّنْهُنْ كَانَتْ فِي خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ. یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ جس کے اندر جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ منافق نہیں ہے، لیکن منافقت سے بڑی محبت رکھتا ہے، منافقت کو اپنے اندر جگہ دے رہا ہے، منافقت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. منافقت سے کا بڑا دل دادا ہے وہ، منافقوں کو اپنا دوست اور یار سمجھتا ہے.
حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ من کانت فیہ خصلۃ منہن، اس میں سے کوئی ایک خصلت اگر اس میں پائی جائے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ جس کے قول و فعل میں ٹکرا ہو، وعدہ کرے خلاف کرے، بات کہے کچھ کرے کچھ، تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے، نفاق کی خصلت۔ اور امید والا جملہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، امید والا، امید جگانے والا، کیا کہا؟ حتی یدعہا، جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ معلوم ہوا کہ اس بری اور گندی خصلت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ منافق کا حکم نہیں لگایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر، جن کے قول و فعل میں ٹکرا ہوتا ہے، قول اور عمل میں تضاد پایا جاتا ہے، منافق نہیں کہا حتی یدعہا، اگر چھوڑ دے تو وہ نفاق کی خصلت سے دور ہو جائے گا۔ دو حدیثیں کس بات پر دیکھی ہم نے؟ کہ جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ اس کے اندر منافقت آتی ہے، منافقت کا دل زیادہ ہوتا ہے، نفاق کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے، اللہ کے نگاہ میں مبغوض، ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اب ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے جو عام طور پر معاشرے میں پایا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بڑا ہی اہم سوال کھڑا ہوتا ہے اور ہر ایک شخص سے یہ معاملات جڑا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میں بولتا تو ہوں کروں گا بول کے، اصل میں ارادہ نہیں ہوتا، میرا ارادہ رہتا نہیں ہے۔ اب لوگ پریشر ڈالتے ہیں میرے پہ تو میں کیا کروں، میں مجبور رہا، ٹھیک ہے کر لیتا، ارادہ نہیں ہوتا میرا، یا پھر ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں، بولتا ہوں ٹھیک ہے چلو کر لیں گے، دیکھیں گے ہوگا تو کر لیں گے۔ ارادہ دیکھو، جو شخص یہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہوگا تو کر لیں گے، اس کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ قول و فعل میں ٹکراؤ جو آتا ہے، اس کی مثال اگر آج کے عنوان کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک مثال سمجھیے، ایک شخص دوسرے شخص کو ٹائم دے رہا ہے، فرض کیجئے ٹائم دے رہا ہے کہ میں آپ کے پاس 12 بجے پہنچوں گا، یہ قول ہے اس کا، یقین دہانی کرائی، سامنے یقین کر لیا، بھروسہ کر لیا، اب اگر وہ 12 بجے نہیں آتا ہے، وہ کہتا میرا ارادہ نہیں تھا اصل میں۔ ایک بہانہ یہ ہے۔ دوسرا بہانہ کیا ہے؟ صاحب پریشر اتنا آ گیا کہ اب میں ان کا لحاظ کرتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے میں ہاں ڈال دی، مطلب ہوا کہ ارادہ ہی نہیں۔ تیسرا یہ کہ صاحب عذر ہے میرے پاس کہ میں نے سوچا تھا ہو گیا تو کر لوں گا، کیا ہے؟ مجھ سے ہو گیا تو کر لوں گا، مطلب ابھی بھی دل میں ارادہ نہیں ہے، دل میں ارادہ نہیں ہے۔ تو کیا جو بولے مگر دل میں ارادہ نہ ہو تو کیا ایسا شخص قول اور فعل میں جو ٹکراؤ والی بیماری اس سے آزاد ہو جائے گا، اس سے بری ہو جائے گا؟ آئیے اس کے بعد حدیث دیکھتے ہیں، بڑی ہی پیاری حدیث سنن ابو داؤد کی حدیث، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4991 4991۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، ابھی تک جتنی حدیث سنائی سب صحیح، یہ حدیث حسن درجے کی۔ کیوں حسن کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعض علماء نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، مگر اس کی بہت ساری سندیں صحیح آنے کی وجہ سے، بہت سارے ترک سے آنے کی وجہ سے یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حدیث کہاں کی ہے؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4991 4991۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں انہ قال دعتنی امی یوما، ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے آواز دی، میری ماں نے مجھے آواز دی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں بحیثیت مہمان موجود تھے، نبی موجود ہے، ایک ماں اپنے بچے کو بلا رہی ہے، بلائی، ہاں تعال اعطیک،
کچھ دیتی ہوں تجھے، بیٹے آجا کچھ دیتی ہوں تجھے۔ جملہ عام تھا، شک و شبے والا مشتبہ جملہ تھا، بات واضح نہیں تھی کہ کیا دینے والی ہے نا، کیا دینے والی بات واضح، مشتبہ جملہ تھا، 2 3 4 معنی زو معنی جملہ تھا۔ ہاں تعال اعطیک، اے بیٹے ادھر آ کچھ دیتی ہوں تجھے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سردار الانبیاء سب سے بہترین مربی وہیں موجود ہیں، ان کے سامنے یہ بات ہوئی، فوراً اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا، اس ماں سے کہا، وما اردت ان تؤتیہ، کیا سوال کر رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں کیا تیرے دل میں کوئی ارادہ ہے ایسا اسے کچھ دینے کا؟ کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا تیرے دل میں کوئی ارادہ ہے اسے کچھ دینے کا؟ کوئی ارادہ ہے؟ آج ہم کیا بولتے ہیں، ارے صاحب چھوڑو نا، دل کا معاملہ کیا ہے وہ ہمارا ہے، آپ تھوڑی خدا ہیں، اللہ ہے جو دل کو کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ کا عمل ثابت کر رہا، آپ کے قول و فعل میں ٹکراؤ 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، 4 بار، سامنے والوں کو معلوم ہو گیا آپ کا دل خالی ہے، خالی ڈبہ ہے، ہمیشہ بجتا رہتا، ٹھن 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 ٹھن، اب کروں گا، یہ کر دوں گا، وہ لے لوں گا، یہ کر دوں گا، ایسا ہوگا، ارے پہنچ جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، خالی ڈبہ ہے، آپ کا دل خالی ہے، کیونکہ آپ بار بار آپ کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ آپ اسے دل کا مت دیکھو، کیوں نہیں دیکھیں گے دل کا؟ آپ سے پوچھتے ہیں وما اردت ان تؤتیہ، کیا تیرے دل میں کوئی ارادہ تھا، نیت تھی تاکہ وہ تو سے کچھ دے؟ آپ سے سوال کیا، قالت، وہ صحابیہ کہتی ہیں، اعطیہ تمرا، میری نیت میرا ارادہ اسے کھجور دینے کی تھی، کھجور کا ذکر نہیں کیا تھا، مشتبہ جملہ تھا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، کیونکہ بہت بڑی چیز کی اصلاح ہونے والی تھی۔ کن کی؟ ان خاتون کی نہیں، میری اور آپ کی، بہت بڑی چیز کی اصلاح ہونے والی تھی کہ دل میں ارادہ نہ ہو تو ہوا میں باتیں نہ کرو، ہے نا؟ دل میں ارادہ نہ ہو تو ذمہ داریاں مت اٹھاؤ، دل میں ارادہ نہ ہو تو لوگوں کا یقین مت جیتو، دل میں ارادہ نہ ہو تو لوگوں کا تیقن مت کرو۔ ارادہ بہت اہم ہے۔ کہا کہ اعطیہ تمرا، میرا ارادہ اسے کھجور دینے کا تھا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کہا، اما انکی لو لم تعطیہ شیئا، سن لو اے محترمہ، سن لو، اگر تم اس بچے کو بلاتی اور تمہارے دل میں کوئی ارادہ نہ ہوتا کوئی چیز دینے کا، نیت نہ ہوتی، کتبت علیک کذبا، تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا، تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ دیکھیے وہ صحابیہ ہیں، صحابیہ ہیں، یہ صحابیات کی احادیث ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان کے دل میں کھجور دینے کا ارادہ تو تھا، صرف جملہ مشتبہ کہا انہوں نے۔ جملہ کیسا کہا؟ یا کمپیئر کیجئے خود کو اور صحابیات سے، صحابہ سے کمپیئر کیجئے، موازنہ کیجئے اپنے آپ کو اور صحابہ سے، صحابیات سے۔ ان کے دل میں ارادہ تھا کھجور دینے کا، صرف جملہ مشتبہ کہا، شک والا کہا، ذو معنی کہا، کہا ہاں تعال اعطیک، آجا کچھ دیتی ہوں، آجا دیتی ہوں۔ دل میں ارادہ ہے، جملہ مشتبہ ہے، تب بھی نبی نے پکڑ کی، اصلاح کی۔ ہمارا جملہ مشتبہ نہیں ہوتا، حیرت انگیز بات کیا ہے، ہمارا جملہ مشتبہ نہیں ہوتا، یقین دہانی کا ہوتا ہے۔ یہ کام کریں گے، ارے صاحب کیوں نہیں کریں گے، اچھا پہنچیں گے، ارے ضرور پہنچیں گے، ارے ہوں سمجھو میں وہاں پہ آپ سے 5 منٹ پہلے رہوں گا اور آئیں گے 1 گھنٹے کے بعد۔ ہمارا جملہ مشتبہ نہیں، پکڑ ہی نہیں سکتے ہم کو تو سر تسلیم خم کر کے کہنا پڑے گا، یس صاحب، جی صاحب، ہم پکڑ ہی نہیں سکتے، اتنا یقین دہانی کہ اگر ہم بار بار پوچھے کیوں بھروسہ نہیں ہے کیا، جاؤ دیکھو دوسرا کام کر لو، کسی اور کو دیکھ لو، بھروسہ نہیں ہے ہمارے پہ، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ ہم اگر بات پکڑنے کی کوشش کریں تو خود اپنی نگاہ میں، سامنے نگاہ میں ذلیل ہو جائے۔ ہم تیقن، یقین والا، کمٹمنٹ والا جملہ، ہمارا کمٹمنٹ کیسا ہے پتہ ہے،
ایک مشہور جملہ ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ فلموں میں استعمال ہوتا، مگر مشہور جملہ ہے، میں جب کمٹمنٹ کرتا ہوں تو خود کی بھی نہیں سنتا. یہاں ایسا ہے کہ جب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں تو مجھے بھی پتہ نہیں رہتا، مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کیا کمٹمنٹ کیا ہوا ہے. مگر کمٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا نیچے سے اوپر تک بھر جاتا ہے یقین کے ساتھ. دل میں ارادہ نہیں ہوتا، جھول ہوتا ہے، دھوکہ نہیں ہوتی ہے، سامنے والے کو ایذا اور تکلیف دینا مقصد نہیں ہوتا مگر دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ نہ چاہتے ہوئے جھوٹ بولنے کے جھوٹ کا سہارا لے لینا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے، کیونکہ اب بول دیا کر نہیں سکے، بول دیا نبھا نہیں سکے، جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی سامنے آئے قول و فعل میں ٹکراؤ ہو ان کے اور پوچھا تھا کیا ہوا، بہانے کی تلاش کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ ایک بار نہیں، دو بار، اب کتنی بار بہانے کی تلاش. آپ سوچیے کتنا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کے قول و فعل میں ٹکراؤ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے. اللہ کہتا ہے ایسی بات کہتے کیوں جو کرتے ہی نہیں. اللہ کی نگاہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. کیا کہا اللہ نے؟ خبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کی نگاہ بہت بڑی بات ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم ایسی بات کہو جو کرو ہی نہیں. یعنی کہ کس کے قول و فعل میں ٹکراؤ ہے یہ پکڑنے کے لیے دل کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں کرا نہیں قول و فعل میں ٹکراؤ ہے، کہاں کرا نہیں قول و فعل میں ٹکراؤ ہے، کہاں کرا نہیں قول و فعل میں. ہر عام و خاص انگوٹھا چھاپ فوراً پہچان لے گا یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص دھوکہ دہی کرنے والا ہے، یہ شخص وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یہ شخص عہد شکنی کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ عہد شکنی کرنے والا ہے. اس لیے میں حدیث سنا رہا تھا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 58 آئی. عہد شکنی کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا کبیرہ گناہ ہے. منافق کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر 4 چیزیں جس میں پائی جائے وہ پکا منافق ہے جب تک کہ چھوڑ نہ دے. ایک صفت پائی جائے تو ایک صفت اس کے اندر نفاق کی پائی جاتی ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. تمہیں نہ خوان امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرے جھوٹ کہے. جھوٹ کیا ہے اس کا؟ آپ سب حدیث بتا رہی، دل میں ارادہ نہیں ہے کر دیا، کام پورا نہیں کیا، ارادہ نہیں ہے کرنے کا، جھوٹ ہے. کتنی مرتبہ جھوٹا ہے. اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب، سب سے زیادہ جھوٹا. دیکھو صرف قول اور فعل میں ٹکراؤ ہونے کی وجہ سے، اس بیماری پر دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے ہم اللہ کی لسٹ میں کہاں جا رہے ہیں؟ کذاب، سب سے بڑا جھوٹا. جبکہ لوگوں کی نگاہ میں ہم سب سے بڑے سچے ہیں، کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے، ذمہ داری اٹھانے والے، بڑے بڑے کام کرنے والے، مگر حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہیں، کذاب اور جھوٹے ہیں. حدث کذب، منافق وہ ہے جب بات کہے تو جھوٹی کہے. وَإِذَا عَاهَدَ غدر، اوپر حدیث میں کہا تھا اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو خلاف کرے. یہاں وَإِذَا عَاهَدَ، عہد کرے تو دھوکہ دے، عہد کرے تو توڑ دے. اب عہد کس کو کہتے ہیں؟ عہد کے معاملے میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. عہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکومنٹ پر، بانڈ پر لکھ کر دیا جائے کہ میں عہد کرتا ہوں آپ عہد کیجئے اس عہد کو نہیں توڑیں گے. یہ بہت ضروری اور بڑے لوگوں کے درمیان ایسا معاملہ ہوتا ہے. ورنہ عہد وہ بھی ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا پوچھا تھا اللہ نے؟ سمپل، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے ایک ساتھ کہا تھا قالوا بلا شہیدنا، اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ یقین دلانے والی بات ہے نا. یقین کہا تھا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے کہا اب تو مجھے دیکھ رہے ہو، میرے سامنے ہو، عالم ارواح کی بات ہے، دنیا میں ایک بھی انسان نہیں آیا ہوا. اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، جاؤ. یہ تم نے عہد کیا ہے کہ اللہ ہم تیری بات کریں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تم نے عہد کیا. اب بتائیے اس میں عہد کا لفظ کہاں لکھا ہے؟ عہد الست کہتے ہیں نا، علماء کے منہ سے سنتے ہیں عہد الست. اللہ سے ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ تیری بات کرے، تیرا کسی کو شریک نہیں کرے. اللہ نے کہا یہ آزماؤں گا میں دنیا میں، جاؤ. عہد کا لفظ نہیں. عہد وہ ہے جو آپ وعدہ کریں، یقین دہانی کے ساتھ سامنے والے کو کہیں، آپ سامنے کا یقین جیتے، بھروسہ جیتے. یہ کیا ہے؟
عہد میں داخل ہے. اذا عاہد غدر، عہد کرے تو دھوکہ دے، توڑ دے. غدر کے معنی غدار ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دھوکہ دینے والا. معلوم ہوا کہ جو شخص بولے اور وقت پر نہ آئے، بولے کام پورا نہ کرے، وہ اصل میں دھوکہ دے رہا ہے. اس کے پاس ہزارہ عذور ہوں گے، ہزارہ وجوہات ہوں گے، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے. منہ سے بولا کیوں، کہا کیوں تو نے؟ خاموش رہتا، ذمہ داری نہ اٹھاتا، کہتا کچھ بھی نہیں تو چل جاتا. عہد شکنی کتنا بڑا گناہ ہے. حدیثوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں عہد شکنی کرنے والے کے سورین کے پاس ایک جھنڈا گاڑے گا. جتنا زیادہ عہد شکنی کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، دھوکہ دینے والا ہوگا، اتنا اونچا جھنڈا ہوگا. لوگ جھنڈا دیکھ کر پہچان کر یہ وہ ہے جو دھوکہ دیا کرتا تھا، بولتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ؟ کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب قسم کھائے تو اسے توڑ دے. منافق کی 4 نشانیاں، چاروں نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ عہد کرے تو توڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نشانی جس کے اندر پائی جائے، منافقت کی ایک نشانی پائی جاتی ہے جب تک اس کو نہ چھوڑ دے. تو جو کہے اور کرے نہیں، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، وہ اصل میں منافقوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، منافقت کو اپنے قریب لاتا ہے، منافقت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، یہاں تک کہ منافقت کی راہ میں چلتا بھی ہے. منافقت کی راہ میں راہ پر چلتا بھی ہے. اب آئیے، یہ تو تھی قول اور فعل میں ٹکراؤ کی مذمت، اس کی برائیاں جو ہم میں پائی جاتی ہیں. میں نے بہت سوچا کہ اس بیماری کا، اس برائی کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، اس کو ختم کیسے کیا جائے. مان لیا کہ مجھے موجود ہے، ختم کیسے کیا جائے؟ دلائل تو بہت نکل سکتے ہیں قرآن احادیث سے علاج کے، مگر میں نے سوچا کہ ایسی بات کہی جائے جو ہر عام و خاص پڑھا لکھا اور انگوٹھا چھاپ بھی اس بات کو سمجھ جائے، اور اگر اس فارمولے پر، اس نسخے پر عمل کیا جائے تو یہ بیماری ختم ہو جائے. قول اور فعل کے تضاد والی، کیونکہ قول اور قول میں تضاد ایک بیماری آتی ہے، عمل و عمل میں تضاد ایک بیماری آتی ہے، قول اور فعل میں تضاد ہزاروں بیماریاں، برائیاں، گناہ آ جاتے ہیں. تو اس لیے دھیان دینا بہت ضروری ہے. مثال دیتا ہوں اور اسی مثال پر میری بات ختم کرتا ہوں. میرا مواد بھی ختم ہو چکا ہے. مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے، بہت ہی طاقتور، بہت ہی مضبوط، جسمانی اعتبار سے بہت ہی طاقتور، بہت ہی مضبوط. بالخصوص اس کے پیروں میں بڑی جان ہے، چلتا ہے 1-2 انچ کے گڈھے پڑ جاتے ہیں زمین پر. بہت ہی طاقتور، جسمانی اعتبار سے بہت ہی طاقتور، بہادر. اچھی راہ پر چلاؤ دوڑے گا، کانٹے والی راہ پر چلاؤ دوڑے گا، کبھی نہیں رکے گا. بہت ہی طاقتور. ایک پرابلم ہے اس کے ساتھ، ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ، ایک ایشو ہے اس کے ساتھ، وہ ہے وہ اندھا ہے. کیا ہے وہ؟ اندھا ہے. ایک اور شخص ہے بہت معذور ہے بیچارہ، بہت کمزور ہے، کیونکہ نہ اس کے نیچے سے پیر ہے اور نہ بازو سے ہاتھ ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑا کمزور. پیر براہ راست پیر ہے ہی نہیں، لولے لنگڑے پیر نہیں، براہ راست ہے ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، اور جو دھڑ بچا ہوا ہے بڑا ہی کمزور ہے. ایک چیز فائدہ مند ہے اس کے پاس، وہ ہے اس کا دماغ کے ساتھ اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، تیز ہیں. اس کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، تیز ہے. وہ بہت جلدی دور کی چیز دیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کیونکہ دماغ اچھا ہے. 2 اشخاص ہو گئے.
جو پہلا شخص ہے مضبوط طاقتور، یہ عمل ہے. کون ہے یہ؟ عمل ہے. اور جو کمزور لاغر معذور ہے وہ ہمارا قول ہے. کیا ہے وہ؟ قول ہے، ہماری بات ہے جو ہماری زبان سے نکلتی ہے. ٹھیک. یہ جو مضبوط طاقتور ہٹا کٹا انسان ہے، اگر کسی منزل پر پہنچنا چاہتا تو کبھی پہنچ نہیں سکتا. دونوں کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں، اپنے اپنے ایشوز ہیں، اپنی اپنی تکلیفیں ہیں. جو مضبوط طاقتور ہٹا کٹا انسان ہے وہ اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا تو کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اسے راستہ ہی نظر نہیں آتا. وہ کدھر جا رہا ہے اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. دیکھے گا تو بات کو سمجھے گا، دیکھے گا تو بات کو سمجھے گا، دیکھ ہی نہیں سکتا تو منزل کو پا نہیں سکتا. یہ اس کا ایشو ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. اور جو دوسرا شخص ہے جس کے پاس ہاتھ اور پیر ہی نہیں ہے اور جسم جو دھڑ بچا ہوا وہ بھی کمزور اور لاغر ہے، اس کے بعد یہ ایشو ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا، نہیں کسی چیز کو چھو سکتا ہے، یہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. گویا کہ قول اور فعل میں کوئی تال میل نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قول اور فعل میں کوئی تال میل نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے. قول اپنے حساب سے منزل تک پہنچنا چاہے کبھی نہیں پہنچ سکتا، عمل اپنے حساب سے منزل تک پہنچنا چاہے کبھی نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ قول اور فعل میں مطابقت نہ ہو جائے، قول اور فعل میں ایک جہتی نہ ہو جائے، دونوں نہ مل جائے، دونوں اپنی اپنی صلاحیتیں اگر لگائیں تو انشاءاللہ راہ راست پر منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. جا سکتا ہے نا؟ حل کیا ہے اس کا؟ کیسے پہنچیں گے؟ کیسے پہنچیں گے؟ کوئی اٹھ کر کہے گا کہ وہ اٹھا کٹا مضبوط انسان ہے، اس کو گود میں لے لے جیسا بچے کو لیتے ہیں. ہاں بول بھائی، بولتا ہوا چل. کوئی کہے گا اس کو کیری بیگ میں ڈال دو مضبوط اور لے کے چلو، کہے کمزور لاغر تو ہے. کوئی کہے گا اس کو بازو کے ایک چھوٹی سی ٹرے میں ڈال دو اور گھسیٹتے ہوئے چلو، ہو جائے گا. ساری باتیں فیل ہیں. ایک ہی ایک حل ہے اس کا جس سے قول اور فعل میں تال میل ہو سکتا ہے، مطابقت ہو سکتی ہے. وہ ہے اس کمزور لاغر معذور شخص کو یہ اپنے کندھے پر اٹھا لے. بہت دھیان سے سننا میری بات کو. اس کمزور لاغر شخص کو اپنے کندھے پر اٹھا لے، اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لے اور پوچھے کدھر جانے کا ہے. وہ بولے سیدھا چلو، سیدھا چلا. رک جاؤ، رک گیا. رائٹ چلو، رائٹ مڑا. رک جاؤ، رک گیا. بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا. کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا. منزل تک پہنچ سکیں گے؟ دونوں کے دونوں منزل تک پہنچیں گے. اس سے پہلے جتنے آپشن بتائے ہوئے آپ سوچ کر دیکھیے، اس سے وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. دونوں منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اگر عمل قول کو اپنے کاندھے پر اٹھا لے اور اس کو تھام لے اور اس کے بولنے کے مطابق چلتا رہے تو منزل تک پہنچیں گے. اگر یہ مثال سمجھ میں آئی ہے تو اس سے صرف دو ہی باتیں ثابت کرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اچھی مثالیں دلیل ہوتی ہیں. اچھی مثالیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ مثالیں دیتے ہوئے نہیں شرماتا. اگر صرف قرآن اور حدیث دلیلیں ہوتی تو اللہ مثالیں نہیں دیتا تھا. مثال بھی دلیل ہوتی ہے جب تک کہ وہ صحیح مثال ہو، اس سے استدلال صحیح لیا جائے. اس لیے میں نے اس کے تدارک کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس کے ایراڈیکیشن کے لیے، اس کے ریمیڈیز کے لیے میں نے ایک ایگزامپل دیا، مثال دیا، اور کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. معلوم ہے کہ قول و فعل میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے دو کام ہمیں کرنا ہوگا. کتنے کام؟ ایک بات اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قول جو ہے نا، جو کندھے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی اصل میں کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. غور کر سکتے ہیں آپ، اس کی اصل میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے بولنے کے. بس صحیح بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے. اس کو بول سکتا، کچھ بھی بول سکتا ہے. وہ منہ ہے، زبان ہے، وہ کچھ بھی نکل سکتا زبان سے. قول اور فعل کی قول کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. یہ پہلے آپ مان لیں. زبان سے جو کہا جا رہا ہے کوئی ذمہ داری نہیں اس کی. نکل گیا، نکل گیا.
اصل ذمہ داری ہے عمل کی. کس کی ذمہ داری ہے؟ عمل کی اصل ذمہ داری ہے. دو ذمہ داریاں ہیں. اب 10-12 بتا دیتا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے نا. دو ذمہ داریاں ہیں بنیادی, ان کو اگر عمل ادا کرے تو قول اور فعل مطابقت پیدا ہو جائے گی اور بہت سارے ہزارہ گناہوں سے, بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے. دو ہی ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری ہے قول کی تابع داری. جو قول کہے, جو ہم کہیں اس کے پیچھے چلنا, اس کے پیچھے چلنا, جیسا کہا ویسا ہی کرنے کی کوشش کرنا. دوسری ذمہ داری قول کے بوجھ کو اٹھانا. کیوں؟ کیونکہ بولتے وقت تو بول دیتے ہیں, بولنا بہت آسان ہے, جب کرتے ہیں تو بہت تکلیفیں ہوتی ہیں, بہت دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں, بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے اپنے قول کے بوجھ کو اٹھانا ہی ہے. اگر ہم قول کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, راہ سے بھٹک جائیں گے. قول کہہ رہا ہے سیدھے چلو, ہم اس کی تابع داری نہیں کر رہے, رائٹ میں جا رہے ہیں, رائٹ میں, تو ظاہر سی بات ہے ہم منزل مقصود سے بھٹک جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. قول نے اتنا کہا کہ ہم پک گئے, چھوڑ دیا اس کو. قول کے بوجھ کو نہیں اٹھانا چاہتے, قول نے اتنا کہا کہ ہم پک گئے, اس کو چھوڑ دیا. بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے, تب بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے. اب راستہ کیسے دیکھیں گے, راستے تک جائیں گے کیسے؟ تو دو کام کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے, اپنے جسم کے اعتبار سے, اپنے اعضاء اور جوارح کے اعتبار سے, کہ جو چیز ہمارے اوپر ہے, جس کو اللہ نے اعلیٰ مقام دیا, سر, دماغ اور منہ اور آنکھیں, ان کا خیال رکھیں, ان کا لحاظ رکھیں. جو دیکھیں, جو کہیں, جو سوچیں, جس کا کمٹمنٹ دیں, جس کا وعدہ کریں, جس کا عہد کریں, اپنے اعضاء اور جوارح سے اس کو حتی المقدور پورا کریں, عذر پیش کریں ہی نہیں. بار بار عذر پیش کرنا کس کی علامت ہے پتہ ہے؟ منافقوں کی. صحابہ ایسا بار عذر پیش کرتے ہی نہیں تھے, عذر پیش کرتے ہی نہیں تھے, کرتے تھے, کر ڈالتے تھے, سوچتے تھے اللہ مدد بھی کرتا تھا. منافق آتے, اللہ سن, آدم ایسا ہو گیا, جہاد کے لیے نکلے تو گھر میں کوئی نہیں تھا, صرف عورتیں ہی تھی, اب ذمہ دار رک گئے. دوسرا آیا کہ اللہ رسول جہاد میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ فصل بالکل تیار تھی, کاٹنا تھا, نہیں آ سکا. تیسرا آیا بہانہ. چوتھا آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, اللہ ہر بار دعائیں دیتے. معلوم ہے منافق ہے, بار بار عذر پیش کرنا یہ منافق کی علامت ہے. منافقت سے دور رہنا چاہیے. تو اگر عمل دو کام کرے, ایک قول کی مطابقت, اس کی تابع داری کرے, جو بولے اس کو کرے, دوسرا اس کا بوجھ اٹھائے. بولنے کے بعد کرنا بہت مشکل ہے, حتی المقدور دل جان لگا کر, جان چلی جائے مگر کرنا ہے تو کرنا ہی ہے. یہ دو کریں گے تو انشاءاللہ قول اور فعل مطابقت پیدا ہوگی اور ہزارہ بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے. قول اور قول میں منافق بن جائیں گے, عمل اور عمل میں ریاکار بن جائیں گے, پر قول اور فعل میں اتنی بیماریاں, اتنی برائیاں, آخرت میں جگہ پہ سے ہلنا ناممکن ہو جائے گا. اللہ اتنا سخت پکڑے گا, کیونکہ ہماری وجہ سے ہزارہ کروڑوں لوگوں کو ہم نے تکلیفیں دی. اٹھایا منہ بول دیا, اٹھایا منہ بول دیا, ہاں ہو جائے گا, ایسا کر لیں گے, وہ کر لیں گے, دو تو صحیح ہے کر. بولنے سے ہے نا ہمارے نہ قول کی ہماری نگاہ میں اہمیت, نہ ہمارے عمل کی ہماری نگاہ میں اہمیت. پھر ہر وقت ہمیں لوگوں کے آگے شرمندہ, عاجز رہنا پڑتا, لوگوں کے آگے چاپلوسی کرنا پڑتا. خودداری پیدا کیجیے, سیلف رسپیکٹ پیدا کیجیے, خود کی عزت رکھیے. بھائی میں نے بولا, میں نے کر دیا, بات ختم. میں نے یہ بولا ہی نہیں تھا, میں نے نہیں کیا, کیسا پکڑ سکتے آپ؟ بھائی مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, میں چاہ کر جھوٹ بولوں گا ہی نہیں, کیونکہ میں نے جو کہا ہی نہیں وہ میں نے کیا ہی نہیں. جو میں نے کہا تھا 4 ذمہ داری آپ نے دی تھی, 2 میں نے کیا, 2 کو ادا بھی کر دیا. عذر بار پیش کر کے منافقوں کی ذمہ میں نہ جائے, بار جھوٹ نہ چاہتے جھوٹ نہ بولیں, بار جو ہے بہانے کی تلاش میں نہ رہے, اور اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں. اپنی طاقت سے زیادہ جتنا آپ اٹھا سکتے اتنا ہی بوجھ اٹھاؤ. انشاءاللہ آپ کے قول اور فعل میں مطابقت رہے گی. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت دار اور سرخرو اور کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی عزت دار اور سرخرو اور کامیاب رہیں گے. اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان ساری باتوں کو میرے اندر لائے. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں قول اور فعل کے اندر مطابقت رکھوں اور قول کے مطابق عمل کروں. ساتھ ہی ساتھ یہاں جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی خود ہمارے خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت ہو, اور قول اور فعل کے تضاد سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
توقع رکھتے ہیں، اسی طرح آپ کے آنے کی، آپ کے شریک ہونے کی ہم آپ سے توقع رکھیں گے. آپ لوگ ضرور آئیں اور یہاں پر آج دن بھر رہنے کے لیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.